ٹھیک ہے مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج 2012 اور اگست کی 20 تاریخ ہے، اور آج 1433 ہجری اور شوال کی 1 تاریخ ہے، یعنی آج عید الفطر کا دن ہے. آج میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں اپنے ایک ڈریم سے، جو آج رات کو میں نے دیکھا. آج رات کو میں C29 نظام ویسٹ میں سو رہا تھا، تو 2 بجے اور 4 بجے کے بیچ میں ایک ڈریم آیا. پھر 4 بجے میری نیند کھل گئی. ڈریم یہ تھا کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ ایک بلڈنگ میں ہوں. یہ ایک ملٹی اسٹوری بلڈنگ ہے اور ہم لوگ اوپر کے اسٹوری میں ہیں. وہاں سے میں دیکھتا ہوں باہر، تو باہر کی ہر چیز مجھے ڈوارف دکھائی دیتی ہے. ڈوارف. اس بلڈنگ میں اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ملٹی اسٹوری بلڈنگ سے ہمیشہ لفٹ ہوتی ہے، مگر جس بلڈنگ میں چڑھ کے اوپر گیا ہوں اس میں لفٹ نہیں تھی. اگرچہ اونچی بلڈنگ تھی پر لفٹ نہیں تھی، اور وہاں سے باہر کی چیزیں سب ڈوارف دکھائی دے رہی تھی. یہ تھا خواب. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بلڈنگ میں لفٹ کا نہ ہونا اس بات کا ایک اشارہ تھا کہ وہ یہی بلڈنگ تھی جہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ اس بلڈنگ کے کئی اسٹوری ہیں مگر اس میں لفٹ نہیں ہے، اور ہم سب لوگ جو ہے اکٹھا ہیں. تو ہمارے لیے ایک بشارت ہے اس خواب کے مطابق کہ اللہ نے ہم کو اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ایک اونچا درجہ عطا فرمایا ہے. ہائی لیول آف اسپریچول ڈیولپمنٹ، جہاں اور لوگ ڈوارف ہو جاتے ہیں. تو جب میں 4 بجے اٹھا اور میں سوچنے لگا اس ڈریم پر، تو پھر مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی. قرآن میں ایک چیپٹر ہے جس کو کہتے ہیں الاعراف. اس کا نمبر ہے 7. سورہ الاعراف کی آیت 176 یہ ہے: بلو شئنا لرفعنا ہو منہا لرفعنا ہو بہا ولو شئنا لرفعنا ہو بہا ولکنہ اخلد الی الارض. تو مجھے بہت عجیب طور پر اس آیت کا یعنی اس آیت میں کیا بات کہی گئی ہے وہ سمجھ میں آیا. اس کا آیت کا مطلب دیکھیے یہ ہے کہ انسان کے بارے میں یہ آیت انسان کو ایڈریس کر رہی ہے کہ اللہ نے چاہا انسان کو اوپر اٹھانا، لیکن وہ نیچے پڑا رہ گیا. God
wanted to exalt him, but he clung to the earth. یہ مطلب ہے اس کا. اب میں سوچنے لگا کہ اور اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے بہت ہی گریٹ پوٹینشیل کے ساتھ. انسان کا کام کیا ہے کہ وہ اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بنائے. دیکھیے دوسری جتنے بھی کریچر ہیں, چاہے مٹیریل ورلڈ میں ہوں, پلانٹ ورلڈ میں ہوں, اینیمل ورلڈ میں ہوں, وہ جیسا کریٹ کی گئی ہے ویسے ہی ہے وہ. بس انسان جو کریٹ کیا گیا ہے تو پوٹینشیل کو لے کر کے کریٹ کیا گیا ہے, اور اس کو ایکچوئل بنانا ہمارا کام. اس کو ایکچوئل بنانا ہمارا کام ہے. وہ کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ انسان کو یعنی کیا چیز اس دنیا میں اٹین کرنا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے اس دنیا میں آدمی اٹین کرے. وہ ہے معرفت, یعنی ریئلائزیشن آف گاڈ. ریئلائزیشن آف گاڈ. آدمی دنیا میں پیدا کیا گیا ہے تو پوٹینشیلی اس کے پاس جو مائنڈ ہے وہ بہت ہی بڑا, بہت زیادہ اس کی کیپیسٹی ہے, بہت زیادہ انلمیٹڈ کیپیسٹی ہے آپ کے مائنڈ میں. لیکن وہ ہے ان ٹرمس آف پوٹینشیل, ان ٹرمس آف ایکچوئل نہیں ہے. تو ہمیں اپنی تھنکنگ پروسیس کو جاری کر کے اپنے سوچ کو ترقی کر کے, یعنی تھرو کنٹمپلیشن, تھرو ریفلیکٹ, ہم کو اس چیز کو اٹین کرنا ہے جو پوٹینشیلی ہمیں دے دی گئی ہے, یعنی اللہ کی معرفت. دیکھیے اللہ کی معرفت کا ایک پہلو یہ ہے خود ایگزسٹنس آف گاڈ کا پہلو. وہ اس وقت میرا سبجیکٹ نہیں ہے, کیونکہ یہ اب پرانی بات ہو گئی کہ لوگ ڈاؤٹ کرتے تھے کہ خدا کا ایگزسٹنس پر. اب تو سائنس جو ہے, سائنس جو جس کو سب لوگ مانتے ہیں, وہ اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یونیورس میں بہت ہی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے. یہاں تک پہنچ چکی ہے سائنس. آپ میں سے جو اس کی چالنا چاہے کوئی مزید بات, تو وہ فریڈ ہائل کی کتاب پڑھے, انٹیلیجنٹ یونیورس. تو یہاں تک سائنس پہنچ چکی ہے آلریڈی کہ یونیورس میں بہت ہی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے. تو جب انٹیلیجنٹ ڈیزائن پروو ہو جائے تو انٹیلیجنٹ ڈیزائنر اپنا آپ پروو ہو جاتا ہے. آپ غور کیجئے, جب انٹیلیجنٹ ڈیزائن پروو ہو جائے کریشن میں تو انٹیلیجنٹ ڈیزائنر اپنے آپ پروو ہو جاتا ہے وداؤٹ اینی فردر پروف. تو یہ بات تو اپنی جگہ پر اب ایکسیپٹڈ بن چکی ہے, وہ اس وقت میرا سبجیکٹ نہیں ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں اس وقت عرض کرنا کہ ہم آپ کیسے وہ ہائی جو لیول ہے اٹینمنٹ کا, وہ کیسے اٹین کریں, ریئلائزیشن کا, یعنی ہائی لیول آف ریئلائزیشن کو ہم کیسے اٹین کریں, وہ ہے اس وقت میرا سبجیکٹ. دیکھیے میں نے بہت زندگی میں پڑھا ہے, بہت زیادہ میں نے اسٹڈی کی ہے. مجھے ایک بات بہت ہی عجیب لگی ہسٹری میں. میں اس وقت مسلم ہسٹری کی بات کر رہا ہوں. مسلم ہسٹری میں جو کہ اب 1400 سال سے زیادہ ہو چکی ہے, تو رسول کے پیریڈ کو چھوڑ کر کے بعد کو جو جنریشن آئی, تو دیکھیے قرآن کے مطابق انسان کے اندر دو
چیزیں ہونی چاہیے، جس کو ہم معرفت کہتے ہیں، جن کو ہم ریئلائزیشن کہتے ہیں. اس کے دو خاص پارٹ ہیں. ایک پارٹ ہے اللہ کا اللہ کا خوف ہونا، فیئر آف گاڈ، اور دوسرا ہے لو آف گاڈ. قرآن میں دونوں باتیں آئی ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی فیئر آف گاڈ جو ہے وہ صرف اللہ سے، فیئر صرف اللہ سے، کہ وہی گیور ہے، وہی ساری چیز اسے ملتی ہیں. ہمیں وہ دے تو ملے گا، نہیں تو نہیں ملیں گی. چاہے سورج ہو، چاہے ہوا ہو، چاہے آکسیجن ہو، چاہے پانی ہو، جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں لیے ہوئے ہیں، لائف سپورٹ سسٹم پورا، سب کا سب اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے. اللہ گیور ہے، ہم ٹیکر ہیں. تو یہ چیز ہے جس سے فیئر پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ دے تو کیا ہوگا، سسپینڈ کر دے تو کیا ہوگا. اور دوسری چیز ہے لو آف گاڈ. لو کا مطلب ہے اسٹرانگ افیکشن. اسٹرانگ افیکشن یعنی جو خدا جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے اپنی کائنات بنا دی آپ کے لیے، جس نے لائف سپورٹ سسٹم کام کیا دنیا میں، جس نے پانی دیا، جس نے سورج کی روشنی دی، اور بلین چیزیں دی، تو اس کے لیے آپ کے دل میں بہت زیادہ لو ہونا چاہیے، اسٹرانگ افیکشن. یہ ہے قرآن سے ثابت ہوتا ہے. تو میں نے یہ پایا کہ ہسٹری میں ایسے لوگ تو بہت ہیں جن کے اندر اللہ کا ڈر تھا، فیئر آف گاڈ تھا. ایسے بہت ہیں، لیکن پوری ہسٹری میں مجھے کوئی ملے نہیں ایسا آدمی جس کے اندر لو آف گاڈ ہو، بہت زیادہ اسٹرانگ افیکشن ٹورڈز گاڈ ہو. ایسا انسان ہی نہیں ملتا میرے اپنے اسٹڈی میں. ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ کہیں ہوں جن کو میں نہ جانتا ہوں، تو ان کو میں پاسبلٹی کے خانے میں ڈالتا ہوں. لیکن جو میں نے جانا ہسٹری کو، تو پوری مسلم ہسٹری میں فرسٹ پیریڈ کو چھوڑ کر کے ایسے لوگ نہیں ملتے جن کے اندر لو آف گاڈ ہو، اسٹرانگ افیکشن ٹورڈز گاڈ. فیئر آف گاڈ تو ہے. تو یہ کوشچن میرے مائنڈ میں آج سے نہیں 50 برس سے تھا. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس میں کمپیوٹر میں کوئی کوشچن فٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ ڈھونڈ کر نکالتا رہتا ہے. تو میرا تجربہ یہ ہے کہ ہم اپنے مائنڈ میں جب کوئی کوشچن فٹ کرتے ہیں تو اس کا آنسر ڈھونڈتا ہے وہ، اور ڈھونڈنے کے لیے کبھی بہت دن لگ جاتے ہیں. میرا اپنا ایکسپیرئنس یہ ہے. تو اس کوشچن کا آنسر ڈھونڈنے کے لیے مجھے 50 سال بیت گئے، اور ابھی کل میرے مائنڈ میں اس کا آنسر دیا مجھے. ابھی کل کی بات ہے کہ کیوں ایسا ہوا کہ ہسٹری میں فیئر آف گاڈ کی تو مثالیں ہیں، لو آف گاڈ کی مثالیں نہیں. تو دیکھیے، کوئی بھی یعنی چاہے فیئر یا لو ہو، وہ بہت ہی گہری فیلنگ کب آتی ہے جب آپ اس کو پرسنلائز کریں، اپنے اوپر لیں، تب وہ گہری فیلنگ آتی ہے. اگر آپ مثلا آپ سنیں، آپ کہیں کسی جگہ ہے، سنیں کہ آگ لگ گئی ہے، آپ کو آگ دکھائی نہیں دیتی کہیں خبر کے طور پر، تو آپ کو کوئی گہری فیلنگ نہیں آئے گی. لیکن خود آپ کے سامنے اگر آگ بھڑکنے لگے تو اب جلدی سے بھاگے، کیونکہ وہاں پر اس کو آپ نے پرسنلائز کر لیا. جب تک آگ ایک نیوز تھی تب تک آپ نے اس کو پرسنلائز نہیں کیا تھا، آپ اس کو جنرل ٹرم میں سوچتے تھے. لیکن جب آگ کے جو وہ ہے، آپ ہی آپ کے سامنے بھڑکنے لگا کہ آپ 1 سیکنڈ میں آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اس کو پرسنلائز کر لیتے ہیں، یعنی اس کو ذاتی مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو آپ کی بہت فیلنگ جاگ اٹھتی ہے، ود ان سیکنڈ آپ کا مائنڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے، آپ بھاگتے ہیں وہاں سے. ود ان سیکنڈ مائنڈ آپ کو کہتا ہے کہ بھاگو یہاں سے.
تو دیکھیے کسی بھی چیز کو چاہے لو ہو یا فیئر ہو، جب تک اس کو آپ پرسنلائز نہ کریں تب تک وہ آپ کے اندر گہری فیلنگ نہیں بنتی۔ اب دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ فیئر کو پرسنلائز کرنا انسٹنکٹلی ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی اگر آپ کے سامنے ایک کابرا ہو، آپ کے سامنے ایک فائر ہو، تو آپ کی انسٹنکٹ جو ہے، انسٹنکٹ وہی اپنے آپ ایکٹیو ہو جاتی ہے اور آپ کو کہتی ہے کہ بھاگو یہاں سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ تو فیئر کو پرسنلائز کرنا بائی انسٹنکٹ ہوتا ہے، یہ انسان کا نیچر ہے کہ فیئر کو پرسنلائز کرنا بائی انسٹنکٹ ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے جو لوگ ہیں جو قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا کہ ورلڈ ہیئر آفٹر میں ہیل ہے، وہاں پر آگ بھڑک رہی ہے، وہاں پر یہ پنشمنٹ ہے، وہ پنشمنٹ ہے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ میں نہیں کہیں پڑ جاؤں اس آگ میں، کہیں میں نہ پڑ جاؤں، تو بہت آسانی سے آدمی نے نار جہنم کو پرسنلائز کر لیا۔ بہت آسان تھا اس انسٹنکٹ کے تحت۔ تو فیئر آف گاڈ پیدا ہو جائے۔ تو فیئر کو پرسنلائز کرنا بائی انسٹنکٹ ہوتا ہے اور انسٹنٹلی ہوتا ہے وہ۔ تو آپ جب بھی قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہاں بار بار ذکر آتا ہے نار جہنم کا، فائر آف ہیل کا، بار بار آتا ہے فائر آف ہیل، فائر آف ہیل۔ تو بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ آگ سے، بچاؤ اپنے آپ سے۔ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے۔ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا۔ تو یہ جو خبر ہے، ادھر مرے ادھر وہ مسئلہ سامنے آ جائے گا۔ تو آپ اپنے انسٹنکٹ کے تحت اس کو فوراً پرسنلائز کر لیتے ہیں کہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، مجھے اپنے کو بچانا ہے اس سے۔ تو فیئر آف گاڈ کی گہری فیلنگ آنے کے لیے انسٹنکٹ کافی تھی، اس کے لیے کسی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کی ضرورت نہیں، سوچ سمجھ کر اس کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے وہ بہت لوگ ایسے ملیں گے آپ کو تاریخ میں۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں اعظم گڑھ کا رہنے والا ہوں۔ اعظم گڑھ میں بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک ملنے والے تھے، تو ان کا قصہ یہ ہے کہ ان کے باپ نے کچھ پراپرٹی بنائی تھی غلط طریقے سے۔ ان کے باپ جو تھے غلط طریقے سے کچھ پراپرٹی بنا لی تھی، تو ان کے مرنے کے بعد یہ جو بیٹے تھے انہیریٹ کیا انہوں نے اس پراپرٹی کو۔ تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ پراپرٹی جو میرے باپ سے مجھے ملی ہے یہ تو غلط تھی، اس کو مجھے حق نہیں تھا اس پراپرٹی کا، غلط طریقے سے انہوں نے اس کو ہڑپ کر لیا تھا۔ تو پھر انہوں نے حدیث میں پڑھا، حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی لینڈ، کوئی زمین، کوئی پراپرٹی غلط طریقے سے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو وہ زمین اس کو گردے میں لٹکا دیا ہی۔ فرض کہ یہ نظام الدین ویسٹ جو ہے، نظام الدین ایسٹ جو ہے، یہ میں غلط طریقے سے قبضہ کر لوں اس کے اوپر، تو آخرت میں یہ میرے لٹکا دیا گیا، میرے جیسے کہ لوگ ہار بنایا جاتا ہے، اتنا بھاری بوجھ میرے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے، یا چاہیے کہ سر پر رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ سوچ ہی بالکل آدمی کو کپ کپا دیتی ہے۔ تو انہوں نے جب یہ پڑھا اس میں حدیث میں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے اچھا ہے کہ آپ دنیا میں چھوڑ دیں اس کو، آخرت میں ہمارے سر پر لادا جائے، ہم یہ دنیا میں چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے جا کر کے جو آدمی کی پراپرٹی تھی پہلے، جا کر اس کو لکھ دیا کہ یہ تمہاری پراپرٹی ہے، میری نہیں ہے، یہ چھوڑ دیا۔ لیکن اسی آدمی سے بار بار ہماری ملاقات ہوتی تھی، کبھی انہوں نے لو آف گاڈ کا ذکر نہیں کیا۔ سیم آدمی، یعنی فیئر آف گاڈ کا ذکر کیا انہوں نے، لیکن لو آف گاڈ کا کبھی ذکر نہیں کیا۔
کیوں؟ دیکھیے، لو آف گاڈ کو پرسنلائز آپ نہیں کر پاتے مگر اس سے کہ آپ سوچ کو بہت ایکٹیو کریں. مثال کے طور پہ دیکھیے، ہم آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کو آکسیجن مل رہی ہے. آپ امریکہ میں ہوں، یو ایس اے میں، تو وہاں بھی آپ کو آکسیجن ملتی رہے گی. آپ برٹن میں ہوں تو وہاں بھی آپ کو آکسیجن ملتی رہے گی. تو آکسیجن ایک یونیورسل بلیسنگ ہے، سب کو مل رہی ہے، ہم کو بھی مل رہی ہے. اس کو آپ پرسنلائز وے میں نہیں دیکھ پاتے، جنرل وے میں دیکھتے ہیں. آکسیجن ایک پھیلی ہوئی چیز ہے جو ساری زمین پہ پھیلی ہوئی ہے. تو سبھی لوگ 7 بلین انسان کو مل رہی ہے تو مجھے بھی مل رہی ہے. تو جو بلیسنگ ہے، خدا کی بلیسنگ، اس کو آپ ہمیشہ جنرل ٹرم دیکھتے ہیں، اس کو پرسنلائز نہیں کر پاتے. تو یہ ہے راز. فیئر آف گاڈ پیدا کرنے کے لیے آپ انسٹنکٹ کافی ہے. انسٹنکٹ جو ہے وہ اپنا آپ اس کو فل فور پرسنلائز کر لیتی ہے. لیکن جو بلیسنگ ہے وہ اس کو سوچنا پڑے گا، سوچ کر کرنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ آپ اس کو پرسنلائز کریں گے. اب اس آیت کو لیجیے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ ولو شئنا لرفعنا ہو بہی ولکنہ لرفعنا ہو بہا ولکنہ اخلد الی الارض. God wanted to exalt him, but he clung to the earth. تو خدا نے جو چاہا تھا اس کو اوپر اٹھانا، کس بارے میں؟ کہ وہ اپنی عقل کو ایکٹیویٹ کرے، اپنے اندر تھنکنگ پروسیس پیدا کرے، اپنے ذہن کو استعمال کر کے سوچے. یعنی اس کو میں اپنے اس کنٹیکسٹ میں کہوں گا کہ سوچ کر وہ پرسنلائز کرے خدا کی بلیسنگ کو. جو فیئر والے آئٹم ہیں وہ تو اپنے آپ کے مائنڈ کا پارٹ بن گئے اپنے آپ لگے اسے ڈرنے. لیکن یہ جو بلیسنگ تھی اس کو تو سوچ کر آپ کو پرسنلائز کرنا تھا، وہ آپ نے کیا نہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے، قرآن کی ایک آیت ہے کہ وہ سورہ الجاسیہ کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. کیسا کیا الفاظ ہے؟ جميعا منه وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا منه. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ گاڈ subjected the whole universe to the service of mankind. یعنی خدا نے پورے یونیورس کو، یہ ساری گلیکسیز، سارا سولر سسٹم، یہ اتنی بڑی یونیورس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ خدا نے اس پورے یونیورس کو انسان کی سروس میں لگا دیا. ابھی ریسنٹلی آپ جانتے ہیں کہ ایک ریسرچ آئی ہے کہ پوری یونیورس وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کسٹم میڈ یونیورس ہے. اتنی بڑی یونیورس کسٹم میڈ یونیورس، یعنی انسان کو بالکل انسان کے مطابق بنائی گئی ہے. تو قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ God has subjected the whole universe to the service of mankind. اب دیکھیے یہاں بات کو جنرل ٹرم میں کہا گیا ہے کہ پورے انسانوں کے لیے، سارے انسان جو ہے، آج دنیا میں انسانوں کی تعداد 7 بلین ہے. تو سارے انسانوں کے لیے ہم نے دنیا کو بنا دیا. اب اس کو آپ پرسنلائز کیجیے، پرسنلائز کرنے میں اس آیت کو اس طرح سے پڑھیے کہ گاڈ سبجیکٹڈ دا ہول یونیورس فار مائی سروس، کہ ساری کائنات کو خدا نے بنا دیا میری سروس کے لیے. اس کو پرسنلائز کیجیے.
تو آپ غور کیجئے کہ کتنا زیادہ لو آئے گا آپ کے اندر. جی کتنا زیادہ لو آئے گا. مشن رغما آپ یہاں آئیے, ادھر سنیے, ادھر سنیے, ادھر آئیے. کھڑی دیکھیے یہ ایک انسان ہے. تو قرآن میں ہے کہ انسان کے بارے میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اس میں یہ ہے کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ كَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. انسان کو کہا گیا ہے کہ وہ اقرب الخلق ہے. اقرب الخلق کے معنی یہ ہے کہ سارے جو کریشن ہے, ساری کریشن میں سب سے اچھا کریشن, بیسٹ آف دا کریشن. تو ایک شکل ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ سارے جو یونیورس میں, ساری دنیا میں جو پیدا ہوئی ہے بلین ٹریلین لوگ, وہ سب اقرب الخلق تھے. آپ ایک شکل آپ سوچیں کہ میں اقرب الخلق ہوں. اپنے کو ڈسکور کریں آپ کہ میرا ہاتھ, میرا پاؤں, میرا یہ باڈی, میرا یہ مائنڈ, یہ تو اقرب الخلق ہے. جو ایسا جو ایک بینگ میری ہے, ویسی بینگ نہ گلیکسی کو ملی ہوئی ہے, نہ سولر سسٹم کو ملی ہوئی ہے, نہ کسی پہاڑ کو, نہ کسی اوشن کو, نہ کسی ٹائیگر کو, نہ کسی ایلیفنٹ کو. تو میں تو ایک بالکل اسپیشل مخلوق ہوں. تو اس آیت کو آپ اس طرح دریافت کیجیے. وہ آیت یہ کہے کہ انسان کو خدا نے بنایا اقرب الخلق, یعنی بیسٹ آف دا کریشن. تو اس کو آپ پرسنلائز کیجیے کہ خدا نے مجھ کو بنایا اقرب الخلق. تو پھر ایک اوشن, ایک سمندر آپ کے اندر آ جائے گا اللہ کے محبت کا, کہ خدایا تو نے میرے پر اتنی بلیسنگ کر دی, اتنی بڑی بلیسنگ کر دی. تو اس طریقے سے آپ دریافت کیا آپ نے اپنے آپ کو, اس طرح سے آج سے دریافت کیجیے, تب آپ کے اندر وہ اسٹرانگ افیکشن آئے گا. بیٹھیے. تو دیکھیے خلاصہ کیا ہے کہ فیئر کو پرسنلائز کرنا بہت آسان تھا. انسٹنکٹ کافی تھی کہ کوئی آدمی فیئر کو پرسنلائز کرے. وہ کرتے رہے. لیکن لو کو پرسنلائز کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ آپ اپنے مائنڈ کو ایکٹیو کریں. بہت زیادہ سوچیں, سوچ کر کے اپنے مائنڈ میں اتاریں اس بات کو کہ ساری کائنات میرے لیے, سارا سولر سسٹم میرے لیے, یہ سارا آکسیجن سپلائی ہو رہا ہے میرے لیے. اچھا, یہ میں فرضی بات نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے یہ بھی ایک سنت رسول ہے, یہ بات بھی ایک سنت رسول ہے. دیکھیے ایک حدیث ہے, میرا ماننا یہ ہے کہ حدیث میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب سنت رسول ہے. مسلمان بہت سی چیزوں کو رسول اللہ کی فضیلت کے طور پر لیتے ہیں. میں نہیں مانتا ایسا. میں کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی حدیث میں ہے وہ سب ہمارے لیے سنت ہے, صرف سمجھنے کی فرق ہے. تو حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر. انا سید ولد آدم ولا فخر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم سردار آف مین کائنڈ بٹ اٹ از ناٹ اے پرائڈ. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ساری دنیا کا سردار ہوں, مگر یہ کوئی فخر کی بات نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہی کیا پرسنلائز کیا آپ نے. اس حدیث کا مطلب ہے کہ آپ نے پرسنلائز کر کے سمجھا کہ جو پوری مین کائنڈ کو ہو اس کو آپ نے اپنے اندر دیکھا. جو سارے بلیسنگ اللہ تعالیٰ کی پوری مین کائنڈ کے لیے اس کو آپ نے اپنے اندر دیکھا. تو کہا کہ میں وہ انسان ہوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری بلیسنگ بکھیر دی ہے. کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو سینٹینس ہے کہ بڑا فخر ہے, اس میں فخر کی بات نہیں ہے, یہ پرائڈ کی بات نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شکر کی بات ہے. اس کا الٹا کیا ہے؟ فخر کا الٹا شکر ہے. تو کہا کہ یہ جو رسول اللہ نے فرمایا, تو آپ نے یہ کہا کہ یہ فخر کی بات نہیں, یعنی شکر کی بات ہے. تو شکر کا یہ بہت بڑا آئٹم ملتا ہے آپ کو جب آپ پرسنلائز کریں اس کو, کہ جو کچھ سارے مین کائنڈ کو ملا ہوا ہے اس سارے مین کائنڈ کو آپ سمجھیں کہ آپ پرسنلائز کر کے کہ مجھے دیا گیا ہے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا.
انا سید ولد آدم ولا فخر، میں سردار ہوں مینکائنڈ کا، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، بلکہ یہ تو شکر کا آئٹم ہے۔ یہ ہے خلاصہ کہ فیئر کو آپ بائی انسٹنکٹ پرسنلائز کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے میں اپنا قصہ بتاؤں۔ ایک بار میں بس میں سفر کر رہا تھا ہریانہ کے ایریا میں، بہت دن پہلے کی بات ہے۔ ہریانہ میں اس وقت سڑکیں اچھی نہیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک جگہ ایسا ہوا کہ روڈ سے اس کا ایک طرف کا پہیا باہر چلا گیا، جو پکا ہوتا ہے روڈ اس کے بعد ادھر کچا ہوتا ہے، تو کچے والے حصے میں ایک طرف کا پہیا چلا گیا، تو یوں کرو ہو گئی بس جو ہے، تو ایسا کروے چلا گیا، تو لوگوں نے سمجھا کہ گر پڑے گی، تو لوگ لگے بھاگنے۔ میں تو اللہ کے فضل سمجھے گا ویسے بیٹھا آنکھ بند کر کے دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک صاحب جو تھے اتنا گھبرائے کہ کھڑکی سے، بس کی کھڑکی سے کود پڑے اور ان کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ تو یعنی یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ دوسرے کو کیا گزرے گی، دوسروں پہ کیا بیتے گی، اس سے پاس نہیں، ان کو سارے خطرے کو اپنے پہ لیا انہوں نے۔ بس میں تو 50 بھی سوار تھے، مسئلہ سب کا تھا، ہر ایک سے پوچھتے ہوئے بھائی تمہارا کیا ہے، تمہارا کیا ہے، تمہارا کیا ہے، ڈرائیور سے پوچھتے، کنڈکٹر سے پوچھتے، تو دوسروں سے نہیں کچھ بات کی انہوں نے، بس سب کو پریشرائز کر لیا، بس جیسے کہ سارا خطرہ انہیں کو اوپر ہے اور کود پڑے۔ تو یہ ہے مطلب فیئر کو ہر آدمی بائی انسٹنکٹ پرسنلائز کر لیتا ہے۔ کہیں بھی آپ، کئی بار میں ایسا مجھے تجربہ ہوا ہے، جیسے ایک بار میں تھا، ایک چھوٹا جلسہ تھا، تو اس میں کسی نے کہا جائے یہ تو کابرا، یہاں کابرا آ گیا، کابرا، وہ کچھ اس کو غلط فہمی تھی، تو سارے لوگ اٹھ بھاگنے لگے، کسی نے پوچھا نہیں کسی سے کہ تم کیا کرو گے بھائی، تم کیا کرو گے، تم کو کیا خطرہ ہے، یعنی ہر ایک نے سمجھا کہ خطرہ سارا میرے لیے، ہر ایک نے خطرہ کہ وہ کابرا جو ہے مجھ کو کاٹنے کے لیے آیا ہے۔ یہ عام بات ہے، آپ اگر یاد کریں تو آپ کو خود ایسے واقعات یاد آئیں گے کہ خطرے کے موقع پر ہر آدمی نے اس کو فل فور پرسنلائز کر دیا، جیسے کہ سارا خطرہ اسی کے لیے۔ جہاں ارتھکویک آتا ہے تو کوئی پوچھتا کسی سے، ایک آدمی اب سب تک بس میرے لیے ارتھکویک آیا ہے، ہر آدمی بھاگتا ہے۔ تو یہ انسٹنکٹ ہے انسان کی کہ فیئر جب ہو تو آدمی فل فورس انسٹنٹلی وہ اس کو پرسنلائز کر لیتا ہے، اس لیے بہت زبردست فیلنگ آتی ہے اس کو، بہت زبردست فیلنگ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ ہیر آفٹر میں جہنم ہے، وہاں آگ ہے، تو یہ جو خبر دی اللہ تعالیٰ نے، تو ہر آدمی نے فل فورس کو پرسنلائز کر لیا جو اس پہ یقین رکھتا تھا، ہر وہ آدمی جو یقین رکھتا تھا اللہ کی بات پر اور ہیر آفٹر پر اور قرآن پر، حدیث پر، تو اس نے فل فور پرسنلائز کر لیا، تو اس نے اس کے اندر یعنی گہری فیلنگ آ گئی فیئر کی۔ لیکن جو دوسرا اسپیکٹ ہے اللہ سے محبت والا، خدا نے سورج کو چمکایا ہے، خدا نے آکسیجن دنیا میں سپلائی کر رہا ہے، خدا زمین سے خدا غلہ اگا رہا ہے، خدا لائف سپورٹ سسٹم پیدا کیا ہے، خدا نے ہوائیں چلا رکھی ہیں، ایسے بلین آئٹم ہیں، بلیسنگ کے آئٹم، بلیسنگ کے، لیکن وہ جنرل ہیں، یونیورسل ہیں، وہ سب کے لیے ہیں، تو آپ اس کو پرسنلائز نہیں کر پاتے، اس وجہ سے گہری فیلنگ لو کی نہیں آتی، آپ کا گہری فیلنگ فیئر کی تو آ جاتی ہے۔ تو اس میں کیا بات ہے، جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس آیت میں یہی ہے کہ انسان نے لو کو انکلکیٹ کرنے کے لیے اپنے مائنڈ کو ایکٹیو نہیں کیا۔ وہ جو آیت ہے کہ وَلَوْ شَئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا،
کہ اگر وہ چاہتا تو ہم نے ایسے اس کو دیے تھے، ایسا مائنڈ، ایسی صلاحیت، ایسی کیپیسٹی کہ وہ لو کو جنرلائز کرتا اپنے عقل کو استعمال کر کے، پھر گہرا افیکشن آتا اس کے اندر. تو جو لوگ وہ آخرت میں جن لوگوں کے اندر یہ کوالٹی پائی جائے گی کہ اللہ سے انہوں نے بہت زیادہ محبت کی تھی، اللہ سے انہیں اسٹرانگ افیکشن اپنے اندر پیدا کیا تھا، ان کا بڑا درجہ ہوگا آخرت، بہت بڑا درجہ، بہت ہی بڑا درجہ ہوگا. یعنی اللہ سے ڈرنے والے بھی وہاں درجہ پائیں گے، ان کو بھی سالویشن ملے گی. لیکن جنہوں نے اللہ سے محبت کی ان کو تو بہت ہی بڑا درجہ ملے گا. کیوں؟ جنہوں نے جو اللہ سے ڈرے وہ تو ان کی نیچر تھی، ان کی انسٹنکٹ تھی، ان کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا کوئی. لیکن جنہوں نے اللہ سے بہت محبت کی انہوں نے تو کہا ایک ایکسٹرا ورک کیا، اپنے مائنڈ کو الگ سے سوچ کر کے ایکٹیویٹ کیا، یعنی خود سے وہ سیلف میڈ بنے. جو کل میں نے ارض کیا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں سیلف میڈ مائنڈ، تو وہ سیلف ڈسکوری پر کھڑی ہوئی، وہ سیلف میڈ مائنڈ تھے، وہ اپنے آپ کو خود سے اپنے اندر ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرنا. تو ظاہر ہے کیا آپ سوچئے کہ ایک آدمی وہ ہے جو سیلف میڈ مین ہو، ایک آدمی وہ ہو جو اس کو اس کے باپ نے اس کے دادا نے کچھ کر دیا ہو، تو دونوں بڑا فرق ہوتا ہے. تو وہ لوگ، یعنی آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو تو اس کے دو پیریڈ رکھے، پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ، دو پیریڈ رکھے. تو لازماً ہم سب کو پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں داخل ہونا ہے، لازماً. وہاں پر جنت ہے، جہنم ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ پیش آنے والا ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں کوئی چھوٹ جائے. تو وہاں جو درجات ہوں گے انسان کے، وہاں درجات کا تعین اسی لحاظ سے ہوگا کہ ایک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرے ہی نہیں، اللہ کو انہوں نے یاد ہی نہیں کیا، اللہ کو مانا ہی نہیں انہوں نے، ان کا تو وہ تو لیٹر بن میں ڈال دیا جائے گا. میں کہا کرتا ہوں کہ یونیورسل لیٹر بن ایک ہوگا، اس میں ڈال دیا جائے گا، اسی کو جہنم کہا گیا ہے. یونیورسل از اے یونیورسل لیٹر بن، ہیل از اے یونیورسل لیٹر بن. لیکن جو سلیکٹ ہوں گے، جو سلیکٹڈ لوگ ہوں گے ان کے دو کیٹیگری ہوگی. اس لیے قرآن میں ہے کہ جنت دو ہیں، جنتان. تو جنت کے میں دو قسم کے لوگ ہوں گے. تو ایک وہ لوگ ہوں گے جو اپنی انسٹنکٹ پر چلے، جو اپنی نیچر پہ چلے، اور ان کی نیچر نے گائیڈ کیا، ان کی انسٹنکٹ نے گائیڈ کیا تو اللہ سے ڈرنے والے بن گئے. ایک وہ لوگ ہیں. ایک وہ ہے جنہوں نے اپنے شعور کو ایکٹیویٹ کیا، جو اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کیا، جنہوں نے اپنے اندر اپنی اسپرچل ڈیولپمنٹ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پیدا کیا اپنے اندر، اور پھر ان کی سوچ یہاں تک بڑھی کہ وہ خدا کی بلیسنگ کو پرسنلائز کر سکیں. کیسی عجیب بات ہے، خدا کی بلیسنگ کو پرسنلائز کر سکیں. یعنی کتنا بڑا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ درکار ہے اس طرح سوچنے کے لیے، اس سوچ کے لیے کہ خدا یہ ساری کائنات تو نے میرے لیے بنائی ہے، خدا یہ سولر سسٹم تو نے میرے لیے بنایا. یہ آپ کی جو سول ہے، آپ کی روح ہے، چاہتے کہ میں خدا سے سب سے بڑا اکنالج کروں خدا کو. جب آپ خدا کو دریافت کرتے ہیں تو آپ کو روح پکارتی ہے کہ سب سے بڑا اکنالجمنٹ جو ہو سکتا ہے وہ میں کروں. تو آپ بائی نیچر یعنی یہ کہنے لگتے ہیں، یہ سب کچھ کو اپنے خانے میں ڈال کر کہ خدا اتنی بڑی کائنات تو نے بڑی بنا دی، اتنا بڑا سولر سسٹم تو نے میرے لیے چلا دیا، خدا اتنا بڑا آکسیجن کا نظام تم نے قائم کر دیا، خدا اتنا بڑا لائف سپورٹ سسٹم تو نے بنا دیا. خدا اس کے لیے کیسے اکنالج کروں؟ کہاں سے میں ورڈس لاؤں، کہاں سے وہ الفاظ لاؤں؟
تو اس وقت سینہ آدمی کو پھٹنے لگتا ہے. تو وہ شکر کرنے کے لیے، یہ خدا کا وہ شکر کرنے کے لیے اسی درجے کی سوچ چاہیے، اسی درجے کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ چاہیے. یہ مطلب ہے اس آیت کا، یہ مطلب ہے اس آیت کا. دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک مٹیریل ورلڈ ہے، ایک پلانٹ ورلڈ ہے، ایک اینیمل ورلڈ ہے، اور اس کے بعد ایک انسان ہے. تو مٹیریل ورلڈ، پلانٹ ورلڈ، اینیمل ورلڈ، یہ لوگ اپنے لا آف نیچر پر چلتے ہیں. وہ دے آر گورنڈ بائی دا لاز آف نیچر. ان کو سوچ کر نہیں جینا ہے، وہ تو نیچر کے مطابق اپنے آپ جیتے رہتے ہیں. لیکن انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مائنڈ دیا ہے. وہ سوچ کر جیتا ہے، سوچ کر اپنا فیوچر بناتا ہے. وہ سیلف میڈ مین ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں. اسی کا ایک بہت ہی اگلا اسٹیج یہ ہے کہ آپ پرسنلائز کرنا جانیں. آپ پرسنلائز کرنا جانیں. جیسے میں جب پہلی بار گیا تھا یو ایس اے، وہاں میں اترا کیلیفورنیا کے ایئرپورٹ پر. جب باہر آیا تو وہاں بھی مجھے آکسیجن مل رہا تھا، وہاں بھی میں سانس لے رہا تھا. تو ایک عجیب احساس ہوا کہ خدا تو کتنا مہربان ہے کہ دلی میں تھا تب بھی تجھے سپلائی کر رہا تھا مجھ کو آکسیجن. میں کیلیفورنیا ہوں تب بھی تو مجھ کو آکسیجن سپلائی کر رہا ہے. تو ایک عجیب غریب قسم کا احساس پیدا ہوا اللہ کے لیے، ایک عجیب غریب قسم کا احساس. تو وہ چیز درکار ہے. تب جا کر آپ کو ایک بڑی یعنی بڑی معرفت، بڑی یعنی ہائی لیول کی ریلائزیشن ہوگی آپ کو. تب آپ کو ہائی لیول کی جنت ملے گی. میں آپ کو ایک قصہ عرض کروں جو میں نے پڑھا تھا. سعودی عرب میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے لوگ رہتے تھے خیموں میں. ڈیزرٹ میں خیمے ہوتے تھے، اسی میں رہتے تھے. ان کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا، کوئی ڈالر تھا. پھر کیا ہوا کہ پیٹرول نکل آیا، آئل نکل آیا، تو اچانک لوگ رچ ہو گئے. تو اسی میں سے ایک آدمی تھا جو پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس کے پاس جو زمینیں تھیں اس زمین میں نیچے آئل نکل آیا. حکومت نے بہت پیسہ دے کر خریدا اس کی زمین کو. تو اچانک اس میں بہت پیسہ آ گیا. تو اس کا ایک دوست تھا جو پڑھا لکھا تھا، وہ جایا کرتا تھا اپنے کام سے سوئٹزرلینڈ. اس کا ایک دوست تھا. تو اس دوست نے کیا کیا، اسے دوست کے پاس اس کا پیسہ بھی اسی کے حوالے کر دیا. اسے میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، تم ہی اس کا حساب کتاب رکھو. تو دوست نے خاموشی سے کیا کیا کہ سوئٹزرلینڈ میں اس کے لیے گھر خریدا. اس اپنے دوست کے لیے گھر خریدا، اور بالکل ویل فرنشڈ ایک گھر، ویل فرنشڈ. اس کے بعد دوست سے کہا کہ چلو میں تم کو سوئٹزرلینڈ لے سکتا ہوں. تو اس سے جب گیا وہاں اترا، وہ وہاں پر دیکھا تو یہاں تو خیموں کی دنیا تھی، وہاں بہت ہی ویل پلانڈ سٹی تھا، اچھے اچھے خوبصورت دکانیں، خوبصورت گھر، ہر چیز دیکھ کر کے بہت سینس آف آ پیدا ہوتا تھا اس کو، سینس آف آ. تو پھر اس کو وہ ایک گھر میں لے گیا. اس گھر کو دیکھ کر کے وہ ہر چیز کو بہت دیکھتا تھا وہ سینس آف آ کے ساتھ. پھر اس نے اپنی کوٹ کی جیب سے ایک وہ نکالی کی کنجی، اور کہا کہ یہ گھر تمہارا ہے، یہ کنجی لو. جانتے کیا ہوا؟ پہلے اس نے سینس آف آ کے ساتھ دیکھا تھا، اب وہ سجدے میں گر پڑا. اچانک گر پڑا سجدے میں کہ خدا ایسا کر میرے لیے. میں تو ٹینٹ میں رہتا تھا، اونٹ پر بیٹھتا تھا. تو وہ اچانک سجدے میں گر پڑا. یہ ہے پرسنلائزیشن کارنامہ. جب تک سوئٹزرلینڈ کو دوسروں کے لیے دیکھا تھا اس نے، جب تک اس گھر کو اس نے دوسروں کے لیے دیکھا تھا، تو بہت سے بہت آیا تھا سینس آف آ، بہت سے بہت سینس آف آ. لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ تو میرا ہے، میری ذات کے لیے ہے، تو اس کا
یعنی بلین ٹائم اس کی فیلنگ بڑھ گئی اور سجدے میں گر پڑا. یہ ہے پرسنلائزیشن آف بلیسنگ. تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ درجہ ملے جو ان لوگوں کے لیے لکھا ہوا ہے جو اللہ سے بہت لو دنیا میں جنہوں نے پیدا کی, اسٹرانگ افیکشن اللہ کے لیے دل میں پیدا ہوا, ان میں سے آپ کا شمار ہو, تو آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ خدا کی بلیسنگ کو پریشرائز کرنا سیکھیے. مثلا ایک گلاس پانی آپ کے سامنے آیا, آپ کے پیاس لگی ہوئی ہے, آپ نے پانی مانگا, ایک گلاس پانی آیا, تو اگر آپ نے اس کو بس پی لیا خالی تو آپ کو صرف پانی ملا. اگر آپ سوچیں کہ خدا نے اتنی بڑی کائنات جو بنائی اور اتنا پانی کا سمندر بہا دیا, وہ سب میرے لیے تھا. سوچتے سوچتے آپ سب سوچیں, یہاں تک سوچنے لگے کہ خدا نے میرے لیے بگ بنگ پیدا کیا. 13 بلین سال پہلے ایک بگ بینگ ہوا, پھر گلیکسی بنی, پھر سولر سسٹم بنا, پھر یہ زمین بنی, پھر زمین ٹھنڈی ہوئی, پھر یہاں بارش ہوئی اور سمندروں میں پانی جمع ہو گیا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کا ایک گلاس مجھے دیا گیا ہے. یہ سارا اپنے حصے میں لکھ لیں آپ. پوری خدا کے جو بلیسنگ ہے ساری کائنات کے لیے, سارے مینکائنڈ کے لیے, اس کو آپ اپنے حصے میں لکھ لیں. اس وقت آپ کے اندر وہ شکر کا وہ جذبہ ابھرے گا کہ دنیا کے ساری ڈکشنری میں اس کے لیے آپ کو الفاظ نہیں ملیں گے. جتنی بھی ڈکشنری ہے دنیا میں, اس میں جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہ سارے الفاظ ناکافی ہو جائیں گے. تب جا کر آپ کو وہ جنت ملے گی. اس کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وہ کیا الفاظ ہے, وہ لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. قرآن میں جنت کے بارے میں ہے لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی انسان کو نہیں معلوم کہ اللہ نے جنت میں اس کے لیے کیسی ٹھنڈک رکھی ہے. حدیث بات ہے کہ لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی انسان نے سوچا. تو ایسی جنت جو ہے وہ فری مل جائے گی کیا کسی کو؟ جتنی بھی جنت اتنا بڑا عمل, اور عمل کیا ہے؟ شکر. اللہ کو ریئلائز کرنا, اللہ کو اکنالج کرنا, اللہ کے لیے شکر کا سمندر آپ کے دل میں پیدا ہو جانا, یہ ہے اس کی قیمت. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. تو یہ قصہ جو میں نے پڑھا تھا جو سوئٹزرلینڈ والا, وہ بہت السٹریٹو قصہ ہے, بہت السٹریٹو, کہ وہی سیم عرب جو خیمہ میں رہا تھا, ڈیزرٹ میں رہتا تھا, اونٹ پر بیٹھتا تھا, کھجور کھاتا تھا, اور کچھ اس کے پاس سامان نہیں تھا. اب اچانک اس کو پیسہ آ گیا, اور اس کا دوست اچانک اس کو لے کر اتار دیتا ہے سوئٹزرلینڈ میں. وہاں وہ دیکھتا ہے کہ کہاں وہ خیمہ اور کہاں یہ یہاں کے شاندار مکان, شاندار سڑکیں, شاندار سٹی. لیکن اس کو پرسنلائز نہیں کیا تھا, اس کو سمجھا دوسروں کی چیز سمجھا تھا کہ سوئٹزرلینڈ والوں کا یہ سب سامان ہے. تو سینس آف آ پیدا ہوتا تھا. حتیٰ کہ جب اس گھر میں لے گیا اس کو, جو ویل فرنش گھر تھا بہت اچھا, اس کے سامنے ایک شاندار کار کھڑی ہوئی تھی, تب بھی اس کے اندر سینس آف آ آیا ہے. بس سینس آف آ, مطلب ایک متعجب نظر سے دیکھا اس نے, کیونکہ اس نے پرسنلائز نہیں کیا تھا, اس کو دوسروں کی چیز سمجھا تھا وہ. لیکن جب اس نے اپنی جیب سے کنجی نکالی اور کہا کہ میرے دوست یہ تیرا گھر ہے, یہ اس گھر کی کنجی ہے, آج سے تو اس کا مالک ہے, تو اس کا سینہ پھٹ گیا اور اچانک سجدے میں گر پڑا, کیونکہ اب اس نے اس گھر کو پرسنلائز کر لیا تھا.
تو یاد رکھیے جب تک اگر آپ پرنسپل آف پرسنلائزیشن نہ سیکھیں تو فیئر تو آپ کے اندر آ سکتا ہے لیکن لو نہیں آ سکتی. فیئر تو آپ کے اندر آ سکتا ہے, لو نہیں آ سکتی, کیونکہ فیئر تو بائی انسٹنکٹ آئے گا. فیئر کے لیے آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, بائی انسٹنکٹ فیئر آ جاتا ہے. لیکن لو کے لیے تو آپ کو بہت سوچنا ہے, بہت سوچنا ہے, بہت سوچنا ہے, اپنے مائنڈ کو ایکٹیو کرنا ہے, اور اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا پڑے گا. جب تک آپ ڈسٹریکشن نہیں بچائیں گے آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے. ڈسٹریکشن سے بچانا اور اپنے اندر وہ لانا, یعنی فوکس تھنکنگ لانا, اپنے اندر تھنکنگ پروسیس جاری کرنا, یہ سب آج آپ کریں گے تب یہ پاسبل ہوگا کہ آپ خدا کی بلیسنگ کو پرسنلائز کر سکیں. جب آپ پرسنلائز کریں گے تو جتنے بھی یونیورس ہے اتنی اس سے بڑا شکر کا سمندر آپ کے دل میں آ جائے گا. ساری گلیکسی, سارے اوشن سب آپ کے سینے میں اتر آئیں گے. پھر آپ اس وقت جو اللہ کو اکنالج کرنا چاہیں گے تو وہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کے لیے بڑی بڑی جنتیں رکھی ہیں, فردوس رکھ رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے. یہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے جو ہیں وہ سب سے بڑا درجہ پائیں گے آخرت میں. محبت کرنے والے تو ایک ہے اللہ سے تقوی کرنے والے, ایک ہے اللہ سے محبت کرنے والے. تو قرآن میں یہ موجود ہے کہ دو جنتیں ہیں, من دونہما جنتان. تو میں سر جہاں تک سمجھ پایا ہوں ایک جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو فطرت کی سطح پر, انسٹنکٹ کی سطح پر اللہ سے کو ریئلائز کر سکیں, اور دوسری جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی سوچ کو ڈیولپ کریں, اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کریں, اپنے اندر وہ ہائی تھنکنگ پیدا کریں, ہائی تھنکنگ. جب کہ اس کو اس کی چیزیں ان کو ریئلائز ہونے لگے تو ان کے لیے وہ بڑی جنت ہے. یہ سب باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی میری ذاتی بات, یہ سب قرآن حدیث میں یہ باتیں ہیں, لیکن سوچ کر یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں. کیونکہ دیکھیے قرآن کے بارے میں حدیث بتایا ہے کہ لکل آیت منہا زہر و بطن, یعنی قرآن کا ایک مطلب وہ ہے جو اوپر اوپر سمجھ میں آتا ہے, اوپر اوپر. ایک وہ ہے جو ڈیپ میں جانے سمجھ آتا ہے, یعنی الفاظ کا ٹرانسلیشن جان لیں آپ, الفاظ کی تلاوت کر لیں آپ تو ایک بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک کیا ہے کیا کہ ڈیپ تھنکنگ کے ساتھ آپ قرآن کی اسٹڈی کریں تو دوسرا مطلب وہ ہے. تو یہ سب باتیں قرآن میں موجود ہیں, ایسا نہیں کہ بس کوئی اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, بٹ اٹ ریکوائرز ڈیپ تھنکنگ. اور ڈیپ تھنکنگ کب آتی ہے جب آپ کو ڈسٹریکشن سے بچائیں یا آپ کے اندر فوکس تھنکنگ پیدا کریں. نیوٹن کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ نیوٹن سے کسی نے تعریف کی تو بہت بڑا درجہ تم کو ملا سائنس ہے, تو اس نے بہت عمدہ بات کی تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی سپر انسان ہی ہے, کوئی سپر مین نہیں ہے, کوئی ہم سے زیادہ کوئی اس کو ملی ہوئی ہے صلاحیت. تو اس نے کہا تھا کہ آئی ہیو نو اسپیشل سیگیسٹی, آئی ہیو نو اسپیشل سیگیسٹی, اونلی دا پاور آف پیشنٹ تھاٹ. آئی ہیو نو اسپیشل سیگیسٹی, اونلی دا پاور آف پیشنٹ تھاٹ. یہی یہاں بھی اپلائی ہوتا ہے. کسی انسان کے اندر کوئی اسپیشل چیز نہیں ہوا کرتی, سب انسان برابر ہیں. صرف یہ ہے کہ اپنی سوچ کو آپ ڈیولپ کریں, اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچائیں, اپنے 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 پوٹینشیل کو ایکچوئل
بنانے کی کوشش کریں. اس کی ضرورت ہے. تو مجھے بہت پسند ہے نیوٹن کا یہ قول کہ آئی ہیو نو اسپیشل سیکریسٹی اونلی دا پاور آف پیشنٹ تھاٹ. جو جب نیوٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تبھی سے وہ اس کو کہا جاتا تھا وول گیدرر. انگلش میں وول گیدرر کہتے ہیں کہ آدمی کھویا ہوا ہو, چپ چاپ کھویا ہوا, ادھر کھویا ہوا کھڑا, ادھر کھویا ہوا بیٹھا ہے. اردو میں کہتے ہیں کھویا ہوا انسان. اردو میں جس کو کہتے ہیں کھویا ہوا انسان اسے کہتے ہیں انگریزی میں وول گیدرر. تو یہ کہتے تھے اس کو. بات کو پتا چلا کہ یہ جو تھا وہی اس کے اندر تھی, پیشنٹ تھاٹ والی بات, فوکس تھنکنگ. ایک چیز دماغ میں آ گئی اسی پہ سوچتا رہا, اسی پہ سوچ رہا, اسی پہ سوچ رہا. تو ہر آدمی کو اللہ نے پوٹینشیل دیا ہے یکساں, کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں دیا ہے. اصل میں جو فرق ہوتا ہے وہی جو حدیث جو قرآن میں بتایا گیا, وہ لوگ شاہ کا مانے کہ آدمی نے اس کو استعمال نہیں کیا, یعنی اس سے اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے نہیں بچایا, اپنی طرف فوکس تھنکنگ نہیں لایا. تو کیا ہوا کہ وہ یعنی اپنے جو اس کے لیے مقدر تھی, جو طرف تھی, وہ اس کو حاصل نہیں ہوئی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. ہم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں توفیق دے اس کام کو کرنے کی جو اللہ کو مطلوب ہے, اور آخرت میں ہمیں جنتوں میں جگہ دے. ہماری کوششوں کو قبول فرمائے, ہمارے راستے کھولے, ہمارے لیے